ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کیوں؟ کیونکہ ان کے رب کو ان کی اچھی طرح خبر ہے، ان کے دل و دماغ خیالات میں کیا چلتا ہے، انسانوں کے دلوں میں دماغوں میں اللہ کو پتہ ہے، وہ سامنے لے آئے گا۔ پھر سامنے جب ہوگا تو پھر سورہ، آپ ربط دیکھیں سورہ عادیات کا اور آگے سورہ قاریہ ہے، ان کا ربط دیکھیں، تسلسل دیکھیں، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، کوئی چیز چھپی نہیں، لہذا انسان نے اگر ذرہ کے برابر بھی بھلائی کی ہوگی تو دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ باخبر ذات ہے، وہ ذرے کے برابر بھلائی کی تو دور کی بات دلوں کے خیالات کو بھی ظاہر کر دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ کے برابر بھی برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ہاں، قیامت والے دن وہی کامیاب ہوگا جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، ذرہ ذرہ نیکی تولی جائے گی، ذرہ ذرہ برائی بھی لائی جائے گی۔ پھر اما من ثقلت موازین، سورہ قاریہ دیکھیں، یہ ربط ہے، جن کے نیکیوں کے ترازو پلڑے بھاری ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوش کن پسندیدہ زندگی میں ہوں گے۔ لیکن جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ حقیقتیں جاننے کے باوجود، یہ سب کچھ پتا ہے کہ ذرہ بھلائی بھی ظاہر ہوگی، برائی بھی، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں انسان کو کثرت کی چاہت نے غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر، قرآن کا جو اسلوب ہے نا، وہ اسلوب موجز ہے۔ یہ اس سے اگلی پھر سائیکی کے اوپر بات کر دی، اس کی نفسیات پہ سورۃ تکاثر میں، کہ اتنا کچھ واضح ہو گیا ہے کہ کوئی راز بھی چھپنا نہیں، ذرہ کے برابر بھلائی بھی آ جانی ہے، برائی بھی آ جانی ہے۔ کامیاب وہ ہوں گے جن کی نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے۔ چاہیے تو یہ کہ انسان نیکیوں کی طرف لگ جائے، اللہ فرماتے ہیں پھر مال کی کثرت اس کو بہکا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے دنیا اور آخرت میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں حسنہ، خیر اور بھلائیاں عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچائے۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔